بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. 2-3 ایشوز کے اوپر بات کروں گا اور اس میں جو اہم ایشوز ہیں، ایک تو یہ کہ مئی 9 کے حوالے سے جو کچھ گورنمنٹ کی اور جو ملٹری سائڈ کے اوپر جو پالیسی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کی کچھ نئی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اور جو بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ کوئی سزائیں نہیں مل رہی ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں جو ہیں، تو کچھ کنکریٹ چیزیں کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ابھی سامنے آئیں گی. اس حوالے سے بات کروں گا. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جی پی ٹی آئی کی طرف سے جو الیکشن سے ریلیٹڈ جو حالات ہیں، الیکشن میں ریگنگ کے حوالے سے، تو اس میں پی ٹی آئی کی طرف سے جو بات آ رہی ہے کہ جی اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا، اور یسد کیسر صاحب نے کہا، تو یہ ہے کہ ہم دوسرا رستہ چنیں گے. دوسرا رستہ مطلب ہے کہ پروٹیسٹ کا ہوگا. کیا اس پروٹیسٹ کس نوعیت کا ہوگا، ان کی اس چیز کی ان کو اجازت مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی. پھر یہ خبر کہ محسن نقوی جو ہیں، وہ جو فارمر کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب تھے اور ابھی پی سی بی کے چیئرمین ہیں، کہ جی وہ انٹیریئر مشیر داخلہ آ سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں. تو کس قسم کی حالات پیدا ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی کتنی اپنے آپ کو اسٹریٹ کی اگر بات کریں ایجیٹیشن کی، تو کس قسم کی وہ ایجیٹیشن کی طرف جا سکتے ہیں. اور جو یہ بات کیا دوسرا رستہ چننے والی بات، تو کیا یہ دوسرا رستہ چننے والی جو بات کی ہے، تو اس میں کوئی یہ دھمکی کے طور پہ اس کو لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. یہ ایشوز ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک فیصلہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بڑا کنٹروورشل فیصلہ تھا قادیانیوں سے ریلیٹڈ ایک ایشو کے اوپر. تو اس کے اوپر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ان کی ایک میٹنگ ہوئی 2-3 دن پہلے، اور اس میٹنگ میں انہوں نے اس کے اوپر ڈیلیبریشن کی، اور پھر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک تفصیلی جو اپنا نقطہ نظر ہے، اپنا رسپانس ہے، وہ لکھنے جا رہے ہیں. تو کس قسم کی ڈیلیبریشنز تھی، یہ 3 ایشوز ہیں جن کے اوپر بریفلی میں بات کروں گا. اور یہ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پریزیڈنشل الیکشنز ہو رہے ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ صدر منتخب ہو جائیں گے. اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب کی جو ابھی کی صدارت ہوگی، وہ پہلے سے بہت ڈیفرنٹ ہوگی. پہلے پھر بھی ان کے پاس کچھ پاورز تھیں، لیکن اب جو ہے ایوان صدر کے پاس کسی قسم کی کوئی پاورز نہیں ہوں گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا آصف علی زرداری صاحب پہلے سے کتنے ڈیفرنٹ ان کا مطلب ہے کہ رول ہوتا ہے. یا کیونکہ جس وقت بھی حکومتیں ملی پاکستان پیپلز پارٹی کو، تو آصف علی زرداری صاحب کے متعلق نئے سے نئے اسکینڈلز آتے رہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اس بار جب وہ پریزیڈنسی میں جائیں گے، تو کیا اسکینڈل فری وہ پریزیڈنسی کا اپنا ٹرن کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اچھا، پہلے سب سے مئی 9 کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس، یعنی جس دن وہ الیکٹ ہوئے نیشنل اسمبلی میں، اور انہوں نے سمپل میجورٹی مطلب 201 یا 200 ووٹ جب انہوں نے لے کے لیڈر آف دا ہاؤس اپوائنٹ ہوئے، تو اس دن انہوں نے جب تقریر کی نیشنل اسمبلی میں، تو اس تقریر میں انہوں نے مئی 9 کے حوالے سے کہا کہ مئی 9 میں جو لوگ انوالو تھے ان کو ہر حال میں سزائیں دی جائیں گی. اچھا، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ فارمیشن کمانڈر کور کمانڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی، کور کمانڈرز کانفرنس، اور کور کمانڈر کانفرنس میں بھی مئی 9 کے حوالے سے بڑا ایمفسس وہی والی بات دی گئی کہ جی مئی 9 کے جو اٹیکرز تھے، جو پلانرز تھے، اور جن لوگوں نے جس لحاظ سے بھی مئی 9 کے حوالے سے جو لوگ انوالو تھے، ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا، ان کو ہر حال میں سزائیں دی جائیں گی. اچھا، یہ ایک کلیئر سگنل ہے حکومت کی طرف سے بھی، فوج کی طرف سے بھی، کہ جی کسی بھی طرح سے کچھ بھی ہو، اب جو ہے کہ جی مئی 9 کے چونکہ کافی عرصہ ہو گیا، تو اب سٹیج وہ آ گیا کہ جی جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دی جانی چاہیے، اور وہ سزائیں اب پبلک بھی کی جانی چاہیے، اور اس کے لیے جو اگر رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کیا جانا چاہیے. اچھا، میری اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اہم دفاعی سورس سے بات ہوئی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی انہوں نے انگریزی میں ایک بات کی کہ وی کین ناٹ forget
مئی 9 وی ول نیور فارگیو مئی 9 کے جو اٹیکرز ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ وی ول ناٹ فارگیٹ وی ول ناٹ فارگیو. یہ مئی 9 کے حوالے سے کہ جی نہ تو ہم مئی 9 کو بھول سکتے ہیں اور نہ ہی مئی 9 میں انوالو جو لوگ ہیں ان کو کوئی معافی مل سکتی ہے، یعنی کہ ان کو ہر حال میں سزائیں دی جائیں گی. ایک تو آپ کو پتا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ملٹری ٹرائل جن لوگوں کا چل رہا تھا 102 لوگ ہیں ان کے حوالے سے ایک یہ درخواست کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ کیس آپ فوری سنیں. اور وہ کیس یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جو پہلے ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے ان ملٹری ٹرائل جو ان کا مئی 9 کے حوالے سے جو ہو رہا تھا تو اس کو انہوں نے انلیگل ڈکلیئر کیا تھا. کچھ آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹس کچھ سیکشنز تھی انہوں نے ان سیکشنز کو بھی ختم کر دیا تھا. لیکن اس آرڈر کو بعد میں سپریم کورٹ کے ایک اور بینچ نے جو ہے وہ انڈو کر دیا تھا. مطلب ہے کہ آرمی ایکٹ اپنے اصل جو اس کی شیپ ہے اس میں بحال ہو گیا تھا اور انہوں نے اجازت دے دی تھی کہ جی آپ جو ملٹری اتھارٹیز ہیں ملٹری ٹرائل جو ہے وہ ان 102 لوگوں کا جو ان کے پاس ہیں ان کا ٹرائل آپ بے شک کنٹینیو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ججمنٹس جو ہیں ورڈکٹس جو ہیں اس کے سنانے کو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، مطلب ہے کہ یہ جو کیس ابھی چل رہا ہے اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جلد سنا جائے، اس سے لنک کر دیا تھا. اچھا میری جو بات ہوئی ایک تو یہ بات کہ یہ میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ 90 جو لوگ 102 ہیں تقریباً ان کا ٹرائل ان لوگوں کا تقریباً کمپلیٹ ہے اور 90% سے زیادہ لوگوں کو ان کو جو ہے جو جس قسم کے جرائم میں ان کو پکڑا گیا یا جو ان کے اوپر چارج شیٹ کی گئی اس چارج شیٹ کے حوالے سے کنونسنگ ایویڈنس اویلیبل ہے اور وہ امید یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی مور دین 90% کی کنوکشن ہوگی اور ان کو سزائیں دی جائیں گی. اور اس کا لیکن وہی والی بات سپریم کورٹ کے آرڈر کا انتظار ہے. یہ بات اور اس کے علاوہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ یہ بھی مجھے بتایا گیا کہ آرمی ایکٹ میں بھی کچھ ترامیم کی جا رہی ہیں، وہ کنسیڈر کر رہی ہے جو ہے وہ ملٹری سائڈ بھی اور حکومت بھی. اور ظاہر ہے ابھی تو بالکل آپ کو پتا ہے کہ کابینہ بھی نہیں آئی تو بہت جلد ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں بھی کچھ ترامیم کی جائیں گی. تو میں نے پوچھا کہ کس قسم کی ترامیم کی جائیں گی تو مجھے یہ بتایا گیا کہ یہی جو مئی 9 کے حوالے سے فرض کریں کہ جی جو جس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوئی بعد میں تو کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں پہ اب ضرورت یہ ہے کہ جی اس طرح کی تاکہ سچویشن مئی 9 کی دوبارہ ڈیولپ نہ ہو اور جو اگر فرض کریں کہیں پہ کچھ قانونی طور کے اوپر کچھ لوپ ہولز تھے، اگر قانونی طور کے اوپر کوئی کمیاں تھیں تاکہ ان لوگوں کو یا جو ان سے منسلک کچھ اور لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جی جو کمیاں تھیں یا جو لوپ ہولز تھے تو ان لوپ ہولز کو ختم کرنا اور آج کی جو انوائرمنٹ ہے اس کے مطابق اپ ڈیٹ کرنا اس آرمی ایکٹ کو، یہ مقاصد مجھے بتائے گئے. اور جو انڈیکیشن آ رہا ہے کہ جی مئی 9 کے حوالے سے اگرچہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، مطلب ہے کہ وہ تو ہمارے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے الٹا وہ تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہمیں پارٹی کو ختم کرنے کے لیے اور ہمیں ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ تو سارا کچھ ایک ڈرامہ رچایا گیا تھا، اس طرح کی بات. اب وہ چیزیں کہ سامنے کچھ آنا شروع ہو جائیں گی. اور ایک آپ کو بتایا کہ سب کمیٹی بھی بنی تھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں جس نے اسی ایشو کے اوپر انہوں نے مئی 9 کے حوالے سے ایک رپورٹ تیار کرنی تھی. وہ رپورٹ تیار ہے لیکن ابھی کیبنٹ کے سامنے وہ ظاہر کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی گئی، لیکن ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اس کیبنٹ کے سامنے جو نئی کیبنٹ بنے گی بھی اس کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا اسی رپورٹ کو اور اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں سامنے آئیں گی. یعنی کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشنز کے بعد جس قسم کا ظاہر ایک مینڈیٹ ایک سرپرائز مینڈیٹ لیا پی ٹی آئی نے کہ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سختیاں ہیں وہ کم ہو جائیں گی، تو ایسا مجھے اب نظر نہیں آ رہا اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی. اچھا اب دوسری بات یہ ہے کہ جی چونکہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات آلریڈی چل رہی تھیں اسی لحاظ سے، تو اب آل آف اے سڈن آپ دیکھیں گے یہ ایک آ گیا
ایک طرف تو پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ہے کہ جی ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہر حال میں ہمیں کوئی آؤٹ آف دا باکس ہمیں کوئی انصاف کا سولوشن ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ادروائز تو آپ کو پتا ہے کہ جی ہمیشہ کی طرح جو ماضی میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ جی الیکشن ڈسپیوٹ جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونلز میں جاتے ہیں، پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور اس کو بڑا عرصہ لمبا لگ جاتا ہے، اس کو مطلب اسمبلی کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ جو الیکشن کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں یہ ختم نہیں ہوتے۔ تو اب ان کا یہ خیال ہے کہ جی فوری طور کے اوپر ہمارے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ حل کیے جائیں۔ وہ کیسے حل کیے جائیں یہ اب ان کے پاس کوئی وہ کہتے ہیں کوئی کمیشن بن جائے، کوئی کمیٹی بنا دی جائے، جو کہ مجھے اینی ہاؤ ممکن اس سے نظر نہیں آتا کہ ایک تو قانونی لحاظ سے ظاہر ہے جو آپشنز ہیں وہ وہی والے آپشنز ہیں کہ الیکشن ٹریبیونل اور سپریم کورٹ کا، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جس قسم کے حالات ہیں یا تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ان کے بہتر ہو جاتے، اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں ہو جاتی، اسٹیبلشمنٹ ان کے حق میں، اور جو ابھی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے شہباز شریف صاحب کی یا پی ایم ایل این کی بات کر لیں، پیپلز پارٹی خاص طور پہ پی ایم ایل این، ان سے اگر فرض کریں ان کے تعلقات کہیں خراب ہوتے ہیں تو اس طرح کے کوئی حالات ہوتے ہیں تو پھر پتہ نہیں کوئی اگر رستہ نکلے مجھے کوئی اس قسم کی چیز کہ جی فوری طور کے اوپر کہ جی چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوری طور کے اوپر ہمیں ہماری سیٹیں جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ ملنی چاہیے، 80 سیٹوں کی بات کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی کی، کہ وہ مل جائیں، تو یہ ہوتا ہوا ایسا مجھے نظر نہیں آتا۔ اور اس کے لیے جو کل اسد قیادت صاحب کہیں کہہ رہے تھے کہ جی عید کے بعد اگر ہمیں ہمارا حق نہ ملا تو ہم دوسرا رستہ چنیں گے، تو یہ جو دوسرا رستہ چننے کی بات یہ مطلب ہے کہ یہ اگر دوسری طرف ہو سکتا ہے یہ سمجھا جائے کہ یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، اور پروٹیسٹ اس قسم کے جو 2014 میں اور اس کے بعد مطلب ہے کہ لگاتار کیے جاتے رہے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو پروٹیسٹ کے جو طریقے ہیں یا جو وہ والے پروٹیسٹ کے طریقے جو پہلے جس قسم کے پروٹیسٹ تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی، پی ٹی آئی کو اس دھرنے کے پیچھے بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ تو اب اس قسم کے حالات نہیں ہیں، اب پی ٹی آئی بالکل ایک سائڈ کے اوپر ہے، جبکہ باقی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، انہوں نے تو بلکہ کور کمانڈرز کی جو کانفرنس ہے اس میں تو انہوں نے کہا کہ ہم پورے طریقے سے ہم اس حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں، یہ جو بھی حکومت نئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ہم اس کو مکمل طور کے اوپر سپورٹ کریں گے۔ اور یہ والی بات بھی کہ جی الیکشن سے ریلیٹڈ بھی انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی مسئلہ ہے تو اس کا فوج سے تعلق نہیں ہے، اور ہمارے بارے میں آپ بے شک یہ جو بھی کوئی پروپیگنڈا کرتا ہے وہ پروپیگنڈا نہ کرے۔ اور اوپر سے خبر آ گئی کہ جی محسن نقوی صاحب پاسبلی ان کو سینیٹر بنا کے تو ان کو مشیر بنا دیا جائے گا یا منسٹر بنا دیا جائے گا، منسٹر آن یہ انٹیریئر منسٹر بنا دیا جائے گا، وزیر داخلہ مطلب ہے۔ تو محسن نقوی صاحب نے جس طریقے سے کیٹ کے گورنمنٹ میں وہ چیف منسٹر تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو مطلب ہے کہ کافی ٹف ٹائم دیا، اور اس لحاظ سے پی ٹی آئی کے لیے یہ بہت ایک اگر یہ بات واقعی ایسی ہو جاتی ہے تو پی ٹی آئی کے لیے بری خبر اس لحاظ سے ہوگی کہ محسن نقوی جو ہے میرا خیال ہے وہ کافی سخت مطلب ہے کہ وہ کافی سختی کریں گے پی ٹی آئی کے اوپر، اور وہ ظاہر ہے اسی لحاظ سے وہ سارا کچھ، اور یہی جو بات میں جب کہہ رہا تھا بے نائن کے حوالے سے بھی، تو سارا کچھ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے بے شک مہینہ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا الیکشن سے ریلیٹڈ یا بھی محسن نقوی صاحب کی جس طرح اپوائنٹمنٹ کی بات کی جا رہی ہے، تو مینڈیٹ کے باوجود میرا خیال ہے کہ مشکل حالات ہوں گے پی ٹی آئی کے لیے، اور پی ٹی آئی اگر پروٹیسٹ کی بات کر رہی ہے تو وہ پروٹیسٹ ان کے اس طرح کے نہیں ہو سکتے جیسے کہ ماضی میں وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، اور پھر کسی بھی پروٹیسٹ میں اور کوئی وائلنٹ پروٹیسٹ ہو، اگر جس طرح پہلے تو آ کے پارلیمنٹ پہ چڑھائی کر دی، ریڈیو اور ٹی وی پہ اوپر حملہ کر دیا اور سب کچھ یہ، اور پھر آپ نے 126 دن کے لیے آپ نے ڈی چوک پہ بیٹھ کے سب کچھ بلاک کر دیا، یہ سب کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ان کو مل سکتی۔ حالات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے اور وہ مشکل ہی مجھے نظر آ رہے ہیں آگے بھی۔ اچھا، پھر آخر میں وہ جو ایک بات میں کہہ رہا تھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ آیا جس پہ بہت تنازع ہوا، جس کے اوپر علماء اکرام کی طرف سے بھی، جس کے اوپر ریلیجس پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے بھی کافی مطلب ہے کہ اس کے اوپر پروٹیسٹ کیا گیا، اس کے اوپر بڑے سخت اعتراضات کیے گئے اور شدید اعتراضات کیے گئے، تو اس حوالے سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی میٹنگ ہوئی تھی 5 تاریخ کو، اور اس میٹنگ میں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے بھی
سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کے اوپر جو قادیانیوں سے ریلیٹڈ تھا اس کے اوپر انہوں نے مطلب ہے کہ شدید اعتراضات کیے، اور ان کے شدید اعتراضات تھے کہ وہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابہام پیدا کرتی ہیں، جس سے غلط روایتیں قائم ہو سکتی ہیں. تو اس حوالے سے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے انہوں نے ایک تفصیلی جو ہے اپنا اس کے اوپر موقف جو ہے وہ لکھ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجیں گے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا، چونکہ پاکستان کے جو بہت جو ریلیجس جو ایک تو علماء کرام ہیں، پھر ریلیجس پارٹیز ہیں، وہ آلریڈی اس کے اوپر کافی پروٹیسٹ کر چکی ہیں، اعتراض ان کا بڑا شدید اعتراض ہے ان کے اوپر. اور اس سلسلے میں بلکہ وہ پارٹی بھی بہت سے لوگ اس میں بن چکے ہیں، بننے جا رہے ہیں. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ جب ابھی کچھ 1-2 ہفتوں میں جب اس کی ہیئرنگ ہوگی تو اب ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ چونکہ اعتراض یہ تقریباً ہر طرف سے جتنے بھی جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور پھر ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کونسل اسلامک آئیڈیالوجی، تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہو جائے گا، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، اور ہر حال میں اس کو ریورس، اور وہی جو قابل اعتراض اس کے جتنے بھی حصے ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.